صحافیوں کی اہم ملاقات کی کوشش ابھی جو اہم شخصیات کے نام ECL تک میں ڈال دیے گئے. یہ معاملہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابھی ایک اہم شخصیت کا امریکہ کے بعد دورہ برطانیہ بھی، اور وہاں بھی بڑی اہم ملاقاتیں ہوں گی. 27ویں ترمیم پر اختلافات میں شدت نظر آ رہی ہے. حکومت 27ویں ترمیم نہ لانے کا فیصلہ بھی کر رہی ہے. اس کے ساتھ اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس بھی، بڑے اہم فیصلے آج متوقع. 19 جماعتیں. مریم نواز 2 روزہ تھائی لینڈ گزارنے کے بعد جاپان پہنچ گئی ہیں. اور پنجاب پولیس نے 3 سال کی سب سے گھٹیا واردات کی. چھاپے کے دوران کیا ہوا وہ تفصیل بھی آپ کو بتاتا ہوں. خیبر پختونخوا کے بعد اب جنوبی پنجاب میں بھی سیلاب آ چکے ہیں، حالات شدید خراب ہیں. اور کل امریکہ میں بڑا اہم دن ہے، تاریخی فیصلے کا امکان ہے. معاہدے کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن جو سب سے پہلے ابھی میں نے خبر میرے پاس آئی، میں نے اس کی تصدیق کی. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کچھ رہنماؤں سے بات چیت کی، کچھ نے تصدیق کی، کچھ نے اسے افواہ تک قرار دیا. خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ معاملہ صحافیوں کے گروپ کے ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت ایک وفد کے ساتھ اہم لوگ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملنے کی کوشش، اور یہ ان کی 2 کوششیں، پہلی کوشش ان کی ناکام ہوئی ہے جس پہ انہیں سخت نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں. یہ خود انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو گروپ ہے پیپلز پارٹی میں بھی اور نون لیگ میں بھی، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اندرون خانہ عمران خان سے معاملات شروع کرنے چاہیے اور تحریک انصاف کی قیادت سے نہیں، یہ یاد رکھیں، تحریک انصاف کے کسی رہنما سے نہیں، براہ راست عمران خان سے. اور یہ معلومات میں نے باقاعدہ ان سے پوچھی، ان سے نام تک پوچھے. انہوں نے کچھ نام بتائے، کچھ کا گریز کیا. ایک اہم رہنما کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ بات چیت ہم کافی عرصے سے کوشش کر رہے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کی ایک دھڑے کی حمایت بھی تھی، لیکن دوسری جگہ بڑی سخت مزاحمت سامنے آئی. اور جو نومبر قریب آ رہا ہے اس میں دھڑے بازیوں میں مزید اضافہ بھی ہونے جا رہا ہے. جو گروپ کوشش کر رہا ہے بات چیت کی طرف، ان لوگوں کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں بھی ڈالے گئے ہیں کہ یہ پاکستان نہ چھوڑ جائیں. انہیں اس وقت تک اجازت نہیں دی جائے گی جب تک یہ بات چیت کا معاملہ آگے بڑھتا نہیں. اب یہ کچھ معاملات ابھی کلیئر ہوں گے. اسٹیبلشمنٹ کی دھڑے بازیاں نومبر میں، بلکہ یہاں تک دعویٰ ہے کہ آرمی چیف بدلے گا. یہ بڑے یقین سے کہہ رہے ہیں. ابھی میرے پاس کوئی کنفرم معلومات نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کا دعویٰ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ DGISI بھی چیف بن سکتے ہیں. بھلے یہ وقت بتائے گا، کنفرمیشن ابھی نہیں ہے، اس لیے میں اس پر کوئی آپ کو پتہ ہے خبر نہیں دے سکتا. یہ تجزیے ضرور ہو سکتے ہیں. نومبر چونکہ قریب آ رہا ہے، ایک بات کنفرم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پر خوف چھایا ہوا ہے. یہ اپنی پرچھائی سے بھی ڈر رہے ہیں اور یہ نواز شریف سے بھی ڈر رہے ہیں. حالانکہ نواز شریف، میرا نہیں خیال کہ جب تک مریم نواز اور شہباز شریف اقتدار میں کچھ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ خوف اندر کا اس قدر ہے کہ نواز شریف کا بھی یہ خوف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا کیڑا نہ جاگ جائے. اور یہ جو انہوں نے آج عرفان صدیقی سے بیان دلوایا نا کہ جب چاہے نواز شریف شہباز شریف اسمبلیاں توڑوا سکتا ہے، حالانکہ ہو نہیں سکتا میرا خیال. لیکن نواز شریف کا ماضی ان کے سامنے ضرور ہے کہ 5 دفعہ یہ پھٹا ہوا، 1-2 دفعہ نہیں. اب چونکہ بیٹی اور بھائی دونوں اقتدار میں ہیں، لیکن جس انداز میں نواز شریف کو عضو معطل کر دیا گیا ہے وہ بھولنے پر تیار نہیں ہے. ان کے قریبی لوگوں کا دعویٰ ہے، بہت ہی قریبی لوگوں کا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 30-40 سال اقتدار میں گزارنے کے بعد 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والا بندہ گھر میں ایک عضو معطل بنا ہوا ہے، اور وہ دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے کہ عمران خان کی ایک طرف مقبولیت، تحریک انصاف کی مقبولیت، اور وہ اسے وجہ سمجھتا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کی وجہ سے. اب جو گروپ نواز شریف کے ساتھ انتہائی قریبی ہیں، اندرون خانہ ہے، وہ زور ڈال رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے بھی ڈال رہے ہیں کہ آپ سیاست بچانے کے لیے ہمیں خان کے ساتھ مل جانا چاہیے، ہمیں بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا چاہیے. اس میں شہباز شریف اور مریم نواز شامل نہیں ہیں. نون لیگ کے رہنما نے کہا کہ حالات جو ہے 26ویں ترمیم کے بعد اب نواز شریف کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، کہ آرمی چیف کو برطرف کرنا دور کی بات، ہم تو یہ سے کہتے ہیں آپ نومبر میں ریٹائر بھی نہیں کروا سکتے. لیکن اس سے یہ نقصان ہوا کہ ان کی ہم عملی کہتے ہیں سیاست ختم ہو رہی ہے. تو یہ جو 2 گروپ ہے میں نے آپ کے سامنے خبر رکھی ہے. اب اس صورتحال میں نے پانی کو چیک کرنے کے لیے کہ گرم ہے ٹھنڈا، یہ سہیل وڑائچ سے کالم لکھوا ہے. یہ بڑا منصوبہ بندی سے ہوا ہے. دیکھیں سہیل وڑائچ جیسے جو لوگ ہیں، یہ آپ اپنے معاشرے میں اپنے ارد گرد دیکھیں. اگر آپ کسی قریبی پولیس اسٹیشن چلے جائیں، آج ہی چلے جائیں بے شک، وہاں وہ موٹا تازہ سا بدبودار قسم کا شخص نظر آئے گا. عام زبان میں انہیں دلال کہتے ہیں، بروکرز یا ٹاؤٹ کہتے ہیں انہیں. اب یہ تھانے میں جو ہی کوئی مظلوم غریب آ جائے تو یہ دلال فوراً اس کے پاس جاتا ہے، سمجھاتا ہے دیکھو پولیس والے بڑے ظالم ہیں، یہ بڑے طاقتور ہیں، تمہارا حشر نشر کر دیں گے، معافی مانگو، پیسے دو، جان چھڑاؤ. اور اگر مظلوم ہو نواز شریف جیسا تو پھر تو ڈیل ڈن ہوتی ہے اور لکھ کے ہوتی ہے. وہ بروکر کاغذات لے کے فوراً SHO کے پاس جاتا ہے، تھپکی بھی لگواتا ہے، تھوڑی سی ٹپ بھی لیتا ہے، اور باہر آ کے لوگوں سے کہتا ہے کہ میں SHO کا سالہ ہوں. اور یہ حقیقت ہے. پاکستان میں ان سالوں کی ہمیشہ ضرورت رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو. ہمیشہ جب بھی کسی مشکل میں ہو، تنگ گلی میں پھنس جائیں، راستہ سمجھ نہ آئے، تو پھر اس دور کے سالے سامنے آ کے راستہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ میں آپ کو باقاعدہ دلیل سے بے تحاشا مثالیں دے سکتا ہوں. اس وقت 2 زانو ہو کے اڈیالہ جیل کی طرف منہ کر کے یہ خود معافیاں مانگ رہے ہیں. دیکھیں ماضی کی ملاقاتوں کا تو آپ کو پتا تھا کون کون جاتا رہا خان کو منانے، اور باقاعدہ اب تو ریاست تسلیم کر رہی ہے اپنے منہ سے کہ عمران خان ایک چھوٹی سی معافی مانگ نکی جی ہاں کر لے، تو پھر یہ آرمی چیف کے اپنے الفاظ ہیں، تو نااہلی ختم ہو جائے گی، اسمبلیوں میں آ جائیں گے، نئے الیکشن تک خاموش رہیں، تو ان کی بلکہ الیکشن میں تیاری میں مدد بھی کریں. یہ یہاں تک تسلیم کر رہے ہیں کہ خان پر کیسز جھوٹے ہیں، یعنی معافی کا معاملہ. اسی لیے اب انہیں یہ نہیں پتا کہ خان ڈیل پر کبھی تیار نہیں. اور یہ پتہ ہے پھنسے اس وجہ سے ہیں کہ یہ نہ تو خان کا کچھ کر سکتے ہیں، بلکہ الٹا کہہ دیجیے کہہ رہے ہیں، دھمکیاں بھی دیتے ہیں ساتھ ساتھ کہ ذوالفقار علی بھٹو والا کام. حالانکہ انہیں یہ بھی بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ ایسا سوچا بھی تو ان کی اینٹ سے اینٹ بجے گی. کیونکہ دیکھیں پاکستان تو کوئی شائننگ انڈیا نہیں ہے، نہ کوئی چمکتی مرسڈیز ہے، یہ تو کوڑے کا ٹرک ہے.
اور یہ تو ایسا ہے کہ جو لوٹا بھی نہیں جا سکتا، یہ تو سب کچھ لٹا چکے ہیں. کچھ دہشت گردی نے لوٹ لیا، کچھ سیلاب نے لوٹ لیا، باقی رہی سے کثر مہنگائی بے روزگاری معیشت نے نکال دی. تو کھونے کے پاس تو پاکستانی کو پوچھیں، پانے کے پاس میں صرف ایک خان ہی ہے بس. پھر یہ رہ گیا، پاکستان رہ گا، تیسرا راستہ تو نہیں ہے. اب اس معاملے میں یہ مافیوں تک اس وجہ سے آ رہے ہیں. یہ منگل میں خان کی ملاقات میں انشاءاللہ رد عمل آ جائے گا، اور وہ رد عمل یہی ہوگا جو آپ کو بتا رہا ہوں. خان کہے گا معافی تم مانگو، 9 مئی فالس فلیگ کی پہلے مانگو، پھر معیشت کو تباہ کرنے کی مانگو، پھر جو تم نے تحریک انصاف اور عوام کے ساتھ ظلم و ستم کیا اس کی مانگو، پھر اگر خان پیچھے تک چلا گیا تو خان 1971 کی معافیاں بھی منگوائے گا. الیکشن چوری کی تو مانگیں گے مانگیں. خان نے کہنا وہ جو GHQ پہ اصلی حملہ ہوا وہ معاملہ بھی کھولو، کون کون تھے، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نکالو اور اس پر عمل درآمد کرواؤ. ہر معافی خان ان سے منگوائے گا. ابھی فوج کو آئینہ دکھانے کے لیے عوام دیکھیں لکھ رہی ہے کھول کے ٹکا کے، اور اس میں تو بڑی دیکھیں صاف معاملات ہیں. یہ اکثر صحافی دیکھیں ڈنڈی مارتے ہیں کہ جی 2018 کی وجہ سے سب کچھ ہوا. 2018 کی کبھی 10 نشستوں کا آج تک دکھا دیں جہاں نتائج بدلے گئے ہوں، جہاں تحریک انصاف کو الیکشن جتوایا ہو. خواجہ آصف کی نشست آپ کو پتہ ہے آن ریکارڈ ہے، الیکشن کمیشن موجود ہے، ریکارڈ نکال لیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت سارے لوگ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں نا، یہ بیلنس کرنے کی کوشش میں نا کہ گھوڑے گدھے کا فرق ختم کرنے کی صورت میں یا آدھا سچ پورا، آدھا جو سچ ہے وہ پورے جھوٹ سے خطرناک ہو جاتا ہے. انہیں پتہ ہے خان پاکستان کا سب سے مقبول ترین رہنما. یہ جتنے فوجی جرنیل تھے خان کے ساتھ جب پیچھے کھڑے ہوئے تو انہیں بھی عزت ملنی شروع ہوئی. جو ہی یہ پیچھے سے نکل کر سامنے آئے، انہوں نے خان کے گرمان پہ ہاتھ ڈالا تو پھر جو عزت انہیں ملی تھی وہ اس سے محروم ہو گئے. یہ دنیا کی تاریخ ہے. 1971 میں شیخ مجیب بھی ایسے ہی تھا، مقبول تھا. یہ اس کے پیچھے کھڑے رہتے تو انہیں عزت ملتی رہتی، لیکن یہ اس کے ساتھ لڑ پڑے، نتیجے میں بنگلہ دیش بن گیا. اب اس وقت فوج کا جو سیاسی کردار ہے دیکھیں، اس کی مخالفت کرنا، اگر فوج کسی مقبول رہنما کے پیچھے کھڑے ہو کے اطاعت کرے غلط نہیں، آئینی قانونی کا فرض ہے اس میں. لیکن یہ لوگ کچھ ان کے کہہ رہے ہیں 9 مئی کا جو اصل وجہ تھی وہ 2018 کے الیکشن تھے. 9 مئی تو فالس فلیگ کا آخری آپریشن تھا. خان نے جب 9 اپریل سے اپنا جمہوری حق استعمال کیا عوام میں نکلنے کے لیے، انہوں نے خان پر قاتلانہ حملہ کی، گولیاں ماری، اسے گھر بار کو توڑ دیا، ورکر تغوا کے، ضلع شارشر شریف شہید ہو گئے تھے. پنجاب کی حکومت انہوں نے توڑی، 300 سے زائد جھوٹے مقدمات کیے. اس کے باوجود جب خان قابو میں نہیں آیا تو پھر انہوں نے 9 مئی فالس فلیگ آپریشن کیا، تحریک انصاف توڑی، جبری پریس کانفرنسیں کریں. پھر آخر میں اس کے باوجود خان 2024 کا الیکشن کلین سویپ کر گیا. انہوں نے پورے کا پورا الیکشن لوٹ کے فارم 47 2 نمبر ناجائز حکومت بنائی. نتیجہ کیا نکلا دیکھیں. یہ جو اس وقت موجود ہے نا آپ کے سامنے ڈکٹیٹر عامر، اس وقت نفسیاتی زبان میں انہیں ڈیلوژنلز کہتے ہیں، خوش فہمی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. جس طرح سیانہ کوا آپ نے سنا ہے کہاں گرتا ہے، ان کا یہی حال ہوا. معیشت کو اپنے آپ کو عقلمند سمجھتے رہے، سیاست کی، خارجہ پالیسی کی، الیکشن کی، ہر امن کی، یہ اپنے آپ کو بادشاہ، استاد، گرو ہر میدان میں سمجھتے رہے. ہر میدان میں ناکام. بھاگتا دوڑتا پاکستان انہوں نے پہلے بھاگنے سے روکا، پھر اسے بیمار کیا، پھر ICU میں ڈالا، وہ کومے میں. ہر روز نئی بیماری کی تشخیص. معیشت سنبھالنے بیٹھتے ہیں تو مہنگائی آسمان پہ، بے روزگاری روکتے ہیں تو زمین کی تہوں میں سرمایہ کاری لانی تھی وہ بھی زیرو. بھائی سیاست کرنے کی کوشش کی تو کتنی نشستیں لے گی؟ 17 نشستیں ٹوٹل. قانون اور آئین پر انہوں نے ججز کی ویڈیوز بنا کے بیڈ روم کی عمران خان کے کیسز کرواتے رہے. اور امن و امان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. 3 سال میں ابھی ایوریج تقریباً 4 سے 5 فوجی شہید ہو رہے ہیں. خارجہ پالیسی میں کوئی ایک ملک نہیں جو منہ نہیں لگاتا. دستخط MOU جتنے مرضی کروانے کاغذوں پہ کاغذ، ارب و عجم سب سے مانگ کے تھکے، کسی نے 1 روپیہ تجارت میں نہیں دیا. اور آج پھر خود فخر سے کہہ رہے ہیں ہم کوڑے کا ٹرک ہے. یہ محسن نقوی ہنستے مسکراتے کہہ رہے ہیں ہندوستان چمکتی ہوئی مرسڈیز، یعنی وہ جو ان کا انڈیا شائننگ، آپ کو نعرہ یاد ہوگا BJP کا کہ ہم ایک چمکتی ہوئی مرسڈیز گاڑی، یہ انہوں نے خود کہہ دیا اور اپنے آپ کو کوڑے کا ٹرک، جس طرح غازی فائز ملک کو گٹر کہتا رہا. اب دیکھیں جو کچھ جرنیلوں نے کیا ہے عمران خان کے ساتھ، یہ معافی والی واردات کے پیچھے اس میں مریم نواز اور شہباز شریف کی بہت بڑی خواہش ہے. دیکھیں نواز شریف کو جو ذلت اور بدنامی ہوئی ڈیل کر کے وہ بھاگا ملک سے، جس پہ سعودی عرب اور لبنان کے وزیر خارجہ نے آ کے وہ مشرف کے معاہدے لہرا کے معافی نامے دکھائے. یہ چاہتے ہیں عمران خان سے ایک ایسا کاغذ مل جائے، ایک معافی نامہ مل جائے، ہم بھی جلسوں میں سوشل میڈیا پہ اٹھائیں. اسٹیبلشمنٹ کی تو ضد ہے پہلے دن سے، آپ کو پتا جب سے DJI کے عہدے سے برطرف کیا تو اس وقت سے معاملہ چل رہا ہے. لیکن انہیں عمران خان کا پتہ نہیں ہے. وہ خوب ایک شاعر نے کہا، مجھے اس کا نام نہیں پتا، کہ اسے ضد تھی جھکاؤ سر، اسے ضد تھی کہ جھکاؤ سر تبھی دستار بخشوں گا، میں اپنا سر بچا لایا محل و تاج اس پہ. دل تو کرتا ہے گنگنا کے پتہ پڑے، اسے ضد تھی جھکاؤ سر تبھی دستار بخشوں گا، میں اپنا سر بچا لایا محل اور تاج اس پہ. خان تاریخ لکھ رہا ہے خدا کی قسم. ہر دنیا کا ذی شعور شخص دلیر بہادر وفادار کی قدر کرتا ہے، عزت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، عقیدت رکھتا ہے. کوئی آپ کو ایسا انسان نہیں ملا جو کہ مجھے بزدل، ڈرپوک، بھگوڑے، سنڈر کرنے والے، ہتھیار ڈالنے والے پسند ہوں. یہ جتنے آپ کو ان کے گد صحافی نظر آتے ہیں نا، یہ آپ کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں مل جائیں گے. ان کا اصل میں مقصد یہ ہے ہم تو ذلیل ہو چکے، ہم تو گر چکے، ہم تو نہیں اٹھ سکتے، سب کو گراؤ، سب کو ننگا کرو تاکہ ہم کہیں سب ہمارے جیسے ہیں. انہوں نے خان پہ کرپشن غداری کے جو کیسز بنائے وہ اسی لیے بنائے کہ ہم کہیں ہم جیسا ہے. لیکن اللہ نے دیکھے قرآن پاک میں باقاعدہ طور پر کہا ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں.
جس طرح سایہ اور دھوپ برابر نہیں، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، زندہ اور مردہ برابر نہیں، اسی طرح حق و باطل اور ہدایت اور گمراہی، نیک و بد برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ لوگ برے کام کرتے ہیں جو گمان کرتے ہیں کہ ہم ان جیسے ہیں، ان کی طرح جو ایمان لائے نیک عمل کرتے ہیں ان کی طرح یہ نہیں ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے واضح طور پر کہ نیک ایمان والے منکر کے برابر نہیں ہیں، وہ شخص جو مومن ہو اور وہ جو فاسق کو برابر نہیں ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بدترین لوگ وہ ہیں جنہیں لوگ ان سے شر سے بچنے کے لیے عزت کریں۔ آج میں نے وہ پطرس بخاری صاحبہ کی پوتی کا انٹرویو کرنا تھا، ان کی بڑی تاریخ ہے مزاحمت کی، لیکن انہیں قائد اعظم کی تصویر اور جھنڈا اٹھانے پر گرفتار کیا۔ میں نے اس وجہ سے نہیں کیا ان کے گھر پھر پہنچ جائیں گے۔ اسلام آباد میں وہ آئی ایس ایم نے الیکشن کروائے تھے، ابھی یونیورسٹیوں کالجز کے صدور تھے، لوگوں ان کے گھروں میں بچوں کے چھاپے مارے انہوں نے۔ ایک اسلام آباد کے بچے نے پولیس سے بچنے کے چھلانگ لی، دونوں ٹانگیں اس کی ٹوٹ گئی، وہ بیچارہ اسپتال میں داخل ہے اور باپ اس کا ڈر کے مارے سامنے نہیں آ رہا۔ یہ ان کے شر سے بچنے کے لیے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ شر سے اندازہ کریں، ذرا سی غیرت ہو جائے نا ذرا کچے کے ڈاکوؤں میں جائیں نا، ذرا کالا دم تنظیموں کو روکے نا، کیوں نہیں 25 سال سے کیوں نہیں کنٹرول کر سکیں؟ ابھی وہ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا وانا میں، فوج کے ڈاکٹروں پر جو حملہ کرنے والا عام لوگوں نے اسے پکڑ لیا، تو وہ خود ان کے اپنے بندے چھڑا کے لے کے، جو علی امین گنڈا پور نے اپنی تقریر میں بھی بات کی کہ یہ خود ہمیں اپنے بندے چھڑا کے لے جاتے ہیں، نام کالا دم تنظیموں پہ لگاتے ہیں۔ اس وقت دیکھیں ہمارے معاشرے میں آپ اگر غور کریں نا، کبھی گلی محلوں میں آپ کو بڑے لوگ نظر آئیں گے اس طرح کے، جو ٹچے بدماش جن کے گھر والے گوشت کا دھندا کرتے ہیں۔ اس بدماش کی شلوار اپنے ہاتھ میں ہوگی، قمیض اس کے ماتھے پر، کندھے پر اس کے کلاشن کوف ہوگی، ڈرانے اور دھمکانے کے لیے لوگوں کو ننگا کرنے میں مصروف، کیونکہ اصل میں یہ خود ننگے ہیں۔ 3 سال میں جو لوگ انہوں نے اغوا کیا، انہیں ننگا کرنے کا نہ بڑا شوق تھا، مخصوص عذاب کرنٹ۔ آج پنجاب پولیس نے جو حرکت کی لاہور میں، دیکھیں 2 بھائیوں کے گھر میں چھاپا مار کے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ غیر انسانی غیر اخلاقی سلوک پر مجبور کیا۔ اب دنیا کے کسی عام معاشرے میں بخدا یہ ہوتا تو اس وقت طوفان کھڑا ہو جانا تھا، لیکن چونکہ پنجاب مریم نواز مکھیہ منتری بناتے ہوئے یہ فیصلہ کیا تھا کہ روتھلیس ہونا ہے، بے رحم، اور یہ بے رحمی دیکھیں ذرا، وہ ان سے چاہ رہا تھا کہ نکل گئی ہیں۔ آپ تو جنرل رانی کو ہم بھول گئے، اتنا اس طرح کا ظلم۔ پنجاب میں بانی پاکستان، معاف کیجیے گا، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی تصویر بین ہے، خیر خان کی بھی بین ہے، 14 دن ریمانڈ دیا جاتا ہے۔ آج آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں بڑا اہم معاملہ ہوگا، اس میں تفصیلات اگلے شاید آپ کے سامنے رکھوں، لیکن کل جو ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرین کا روس کی جو ملاقات میں صلح نامہ سامنے آیا، 5 علاقے جو روس اپنے پاس رکھے گا، 4 جو ہیں وہ یوکرین کے پاس جائیں گے، مغرب والی سائڈ وہ چھوڑے گا، مغرب کے ساتھ جو یونان کے ساتھ، اور یوکرین کسی حد تک تیار ہے، ضمانت مانگ رہا ہے۔ ایک تو یوکرین کو ظاہر ہے نیٹو کے ممبر کی رکنیت پہ روس تیار نہیں ہے، کہہ رہے ہیں اپنی سیکیورٹی حفاظت ضمانت ضرور دیں لیکن رکنیت نہیں۔ جو لینڈسکیپ نقشہ بنایا جا رہا ہے، یہ ظاہر ہے یوکرین کا صدر کل پہنچے گا وائٹ ہاؤس، اس کی کسی ثالث کی موجودگی میں اب ہوں گے یا پتہ نہیں، امریکہ نیا معاہدہ کر کے قانونی حیثیت سے دونس کو، لشاک کو، زلغوریا کو، یہ سارے جو ان کے شہر ہیں، مشکل نام ہیں ان کے، پابندیاں وہاں پتہ نہیں اب کیا لگائیں گے، پلانٹ بھی ہے وہاں پہ ایٹمی، اچھا یاد رکھیں۔ وزیر خارجہ ان کا مارکو روبیو تو کہہ رہا ہے کہ صلح اس وقت ہوگی جب دونوں کچھ لیں کچھ دیں، گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی پہ کام کریں گے۔ اب کل یوکرین کے صدر کی منظوری پر انحصار ہے، پیشکش قبول اس نے کر لی، تو پھر یہ معاملات آپ کو بڑی تیزی سے بدلتے ہوئے نظر آئیں، کیونکہ فلسطین کے حوالے سے دیکھیں ابھی جو نیتن یاہو نے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کی بات کی، اس پہ تمام اسلامی ممالک حتیٰ کہ مصر تک اعتراض کر رہا ہے جو $35 ارب کی گیس لے رہے تھے، اور ابھی تک یرغمالیوں کی رہائی پر وہ تیار نہیں ہوئے۔ تو یہ ان کا معاملہ بھی پھنسا ہوا ہے، وہ یہ بھی انشاءاللہ لمبا ہی جائے گا، اسرائیل تسلیم کرنے والا معاملہ نہیں بن سکے گا۔ فلسطین کی البتہ ستمبر میں جو آزاد فلسطین کی وہ جو سارے ممالک نے بات کی ہے، وہاں سے معاملہ ہو سکتا ہے الٹ جائے، تو ابراہم اکارڈ شارٹ جو ہو سکتا ہے پھنسی جائے۔ تو دیکھیں اب یہ کس طرف حالات کروٹ لیتے ہیں۔ سچویشن بہرحال کافی گمبھیر ہے، اب دیکھنے والا ہے۔ پاکستان میں جو سیلاب کی صورتحال ہے وہ بڑی خطرناک اور مخصوص، خاص طور پر جو کے پی میں جو ہو رہا ہے، اس کے علاوہ جنوبی پنجاب میں پانی آ گیا وہاں، اب پنجاب کے اندر بھی آئے گا، ظاہر ہے پنجاب کو یہ ظاہر ہے انہوں نے کوئی اوپر سے وہ ایفیڈیوٹ تو نہیں لکھوایا ہوا، تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے بس پاکستانیوں کو، یہ دل سے دعا ہے۔ یہ تو ظالم لوگ ہیں، انہیں تو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، یہ تو خود کہہ رہے ہیں ہم کوڑے کا ٹرک ہے۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔